ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ۔ اس بادشاہ کا نام نمرود ابن کنعان ابن کوس ابن سام ابن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب نامے میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مؤمن ہیں اور 2 کافر۔ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے دل سے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا اللہ نہیں جانتا۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے نیز سے ہست اور ہست سے نیز کرنے کی دلیل دی، جو ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر ہونا، پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی، اور وہی اللہ ہیں۔ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر لچر اور پوچھ ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیز تو نابود کر دینا بیان کی تھی، اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت، لیکن جاہلوں کو بھڑکانے کے لیے اور اپنے علم والے ہونے کی بات جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے طریقہ فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ صرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقراری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی، لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا۔ ایسے بدوضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتے، اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب و غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں۔ بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی، لیکن در حقیقت یوں نہیں، بلکہ پہلی دلیل دوسری کا مقدمہ تھا، اور ان دونوں سے نمرود کے دعوے کا بطلان بالکل واضح ہو گیا۔ اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے۔ چونکہ اس کا دعویٰ اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا، تو لازم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو، اس کی ملکیت پوری طرح اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے، اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں۔ پھر کیا وجہ کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے اس کی فرما برداری و اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہے سے بجائے مشرق مغرب سے نہ نکلے؟ بس ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثے میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا۔ فالحمدللہ۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔